کہ میں اس کو کم کروں گا، فکر نہیں کروں. میں ایک بات تو اس وقت کرنا چاہ رہا تھا، وہ مشتاق صاحب نے نا وہ جو ایک وائرل ہوئی ہے قادیانیوں کے حوالے سے کہ وہ ہمارے جو نصاب کے اندر بہت ساری چیزیں انکارپوریٹ ہو گئی، اس کا اس نے بتایا ہے. وہ بڑا افسر تھا اور اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. تو یہ علی محمد خان یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہوتے ہوئے ایسے ہونا نہیں چاہیے ویسے کہ وہ اگر اس نے بتایا لوگوں کو کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، نصاب میں اس طرح سے تبدیلی ہو رہی ہے، اس میں کیٹیگوریکلی، میں بڑی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا چونکہ آپ نے منع کر دیا ہے کہ ذرا مختصر کریں، تو اس کو ضرور دیکھیں آپ کہ اور وہ اس بندے کا جس کا ٹرانسفر ہوا ہے اس کو اپنی جگہ پہ آنا چاہیے. جس آدمی نے ایک بہادری سے ایک کام کیا ہے اس کو اٹھا کے جناب پھینک دیا گیا. یہ تو کوئی، اور اس وقت وہ مولا بخش بیٹھے ہوئے انہوں نے ایک شعر سنایا تھا علامہ اقبال کا، تو انہوں نے کہا آپ بھی سنا دیں. تو وہ یہی ہے کہ علم کی بات ہے وہاں پہ. تو علم کی بات یہ ہے کہ علم سقراط کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو. علم گہوارہ ہو سیارہ ہو انجام و نمو، علم عباس علمدار کے زخمی بازو، علم بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو، وادی ابر میں قطروں کو ترس جائے گا، جو ان اشکوں پہ ہنسے گا وہ جھلس جائے گا. تو یہ علم کے حوالے سے اس نے بات کی تھی جس کی طرف توجہ مشتاق صاحب نے دلائی. میں چند باتیں، اور ایک بات بہت زیادہ ہو رہی ہے پچھلے کچھ دنوں سے حکومت کی طرف سے، ان کو بھی کوئی کام نہیں ہے کہ جی نواز شریف جا رہے ہیں، نواز شریف چائے پی رہے ہیں، نواز شریف واک کر رہے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی احمق نہیں بیٹھے ہوئے حکومت کے اندر، انہیں سب پتہ ہے، جو ہمیں پتہ ہے وہ انہیں پتہ ہے، اور بہت ساری باتیں انہیں زیادہ بھی پتہ ہوتی ہیں. میں خود بیمار رہا ہوں جناب چیئرمین، آپ کے علم میں. یہ کہتے ہیں جی وہ چل کیوں رہے ہیں. بھائی آج کل جو لیٹسٹ، میرے 10 آپریشن سرجریز ہو چکی ہیں، 20 کے قریب پروسیجرز ہو چکے ہیں. مجھے تیسرے دن وہ کہتے تھے کھڑے ہو کے دکھاؤ. ایک دفعہ ایسا بھی آیا وقت کہ میرا منہ اتنا بڑا ہو گیا تھا اور میرے ہاتھ ایسے ہو گئے تھے سوجن کی وجہ سے، ٹانگیں میں بھی یوں ہوتی. تو انہوں نے اس حالت میں مجھے کہا کہ چل کے دکھاؤ. 9 کلو سوجن تھی. میں یہ بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگوں کو، دنیا کو گمراہ کرتے ہیں کسی کی بیماری کا مذاق. خدا نہ خواستہ میں کہتا ہوں کسی پہ کوئی بیماری نہیں آنی چاہیے، اللہ سب کو صحت مند رکھے. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے میں بیمار ہوں تو اس کا مذاق نہ اڑائیں. اور پھر عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. مطلب آپ اپنے خلاف بات کرتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جی نواز شریف ہمیں دھوکہ دے کے چلا گیا. لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں. جی وہ سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے چلے گئے، ساری دنیا میں نے دیکھا کہ ایمبو لفٹر پہ وہ گئے اور کہہ رہے ہیں مطلب آپ کیوں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں. اور پھر واک کرنا جو ہے، آج کل مجھے تیسرے دن کھڑا ہو کے کہا کہ اگر تم یہاں کا، یہ لنڈن کی بات ہے، کنگز کالج ہاسپٹل میں میری بہت ہی بڑی سرجری ہوئی تھی 10 سال پہلے. انہوں نے کہا جی اگر آپ ایک چکر لگا دیں تو خیر میں نے لگا لیا. ایک بیٹے کو پیچھے کیا، ایک کو آگے کیا، وہ لگے ہوا تھا منہ پہ، ادھر ادھر ساری چیزیں، وہ ہو گیا. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسے نہ کریں، اور یہ حکومتوں کا کام ہی نہیں ہے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سب کو جھول دے کے چلے گئے. بھائی جھول دے کے چلے گئے تو ایکشن کرو ان کے خلاف. پوری اپنی پنجاب گورنمنٹ کے خلاف ایکشن کرو، اپنی وزیر صحت کے خلاف ایکشن کرو، اور ڈاکٹر فیصل سلطان کے خلاف ایکشن کرو، اور عمران خان کے بھی خلاف ایکشن کرو جس نے کہا جی مجھے رحم آ گیا ہے. اور وہ رحم ان کا اتنی تھوڑی سی دیر کے لیے آیا تھا کہ ابھی وہ چڑھے نہیں تھے جہاز میں، وہ رحم غائب ہو گیا تھا. کو خدا کا نام لو یار، کیا باتیں کرتے ہو آپ. لوگوں نے مرنا نہیں ہے، کسی نے بیمار نہیں، سارے ہر روز لوگ بیمار ہوتے ہیں. کبھی کوئی بیماری کا بھی مذاق اڑاتا ہے کسی کی. اور ایک ایسا شخص، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ہوا یہ ہے جو ابھی اس پہ بات نہیں ہو رہی، نواز شریف کے 2000 پہ پلیٹلیٹس آئے. میرے بھی ابھی پچھلے دنوں 15 20 25 دن پہلے آئے ہوئے تھے. میں تو بتاتا نہیں کسی کو، بہت زیادہ کم ہو گئے تھے.
لیکن 2000 نہیں تھے الحمدللہ، لیکن کافی کم ہو گئے تھے۔ اس وقت بات یہ ہوئی تھی، اور اس کے کچھ فرینزک ہوئے بھی ہوئے ہیں لیبارٹری میں، انہیں پتہ نہیں ابھی ہونا کیا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ان کے باقاعدہ پلیٹلیٹس گرائے گئے تھے، ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی تھی، اور رات کو 2 بجے جب ان کی حالت خراب ہوئی تو پھر پرائم منسٹر کو ایک صاحب نے فون کیا اور دوسرا فون شہباز شریف صاحب کو کیا، اور تیسرا فون چیئرمین نیب کو کیا کہ جناب یہ تو جا رہے ہیں اور یہ ہے وہ ہے۔ اچھا، نواز شریف جو ہے وہ کوئی نشئی تو ہے نہیں، وہ ایک طاقتور آدمی ہے، اس نے کوئی ایسی الٹے سیدھے کام نہیں کیے، تو وہ ٹانگوں پہ چل کے گیا تھا اس وقت بھی۔ تو بھائی ابھی اگر اس کے وہاں پہ آپریشن نہیں ہوا، آپریشن ہونے سے کووڈ آ گیا، اور پھر ہو یا نہ ہو، مجھے آپ ایک بات بتائیں جناب، سعودی عرب میں کتنے زبردست ہاسپٹل ہیں، یو اے میں کتنے بڑے اچھے زبردست ہاسپٹل ہیں، وہاں کے لوگ کیا جا کے امریکہ اور لندن میں علاج نہیں کراتے؟ علاج کرانے کا تعلق آپ سے کیا ہوا؟ علاج جو مریض جہاں اس کی طبیعت چاہے گی وہاں پہ علاج کرائے گا نا۔ اچھا، یہ تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ ایسا ہاسپٹل نہیں بنا، آپ نے بڑے بنا دیے ہاسپٹل، 7 سال میں کے پی کے میں اور 2 سال میں یہاں پہ ایک ڈسپنسری بنی نہیں ہے، بڑی بڑی باتیں۔ اور ہاسپٹل بنے یا نہ بنے، کل کو اگر ہم یہ آپ سے کہیں کہ آپ نے اتنے اچھے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کیا آپ نے پاکستان کے تمام لوگ ایسے کپڑے پہن رہے ہیں؟ نہیں پہن رہے ہیں نا، تو پھر آپ یہ کیوں پہنتے ہیں؟ کیا لوگ 500 کنال میں بنی گالا میں رہتے ہیں پاکستان کے عوام؟ جی وہ غریب بات ہے کہ جی وہ وہاں پہ چل رہے ہیں اور لندن میں اور فلانا ہے۔ مشاہد صاحب میں ختم کروں گا جی، میں 2 4 5 منٹ دے دیں، میں ختم کر دوں گا۔ 10 منٹ تو ہو گئے ہیں۔ 10 منٹ ابھی کہاں سے ہو گئے؟ ایسا نہ کریں۔ مشاہد صاحب باقیوں کو بھی آج پروروگ ہو رہا ہے، باقیوں نے بھی بات کرنی ہے۔ میں سب تیزی سے دیکھیں نا، حمزہ شہباز شریف 1 سال سے جیل میں ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہا ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ تکلیفیں اٹھائی نہیں ہوئی، ہم نے اٹھائی ہوئی ہیں، اس لیے ہم کل کو جب ان کو لگ پتا جائے گا کچھ عرصے بعد، یہ 10-10 فٹ کی دیواریں پھلانگ کے بھاگنے والے لوگ ہیں، یہ بڑے سیاسی لیڈر۔ شکیل الرحمان کو بیچارے کو اندر رکھا ہوا ہے، یار کو خدا کا نام لو، کتنے لوگ ہمارے جیلوں میں ڈالے، ہمارا کون سا آدمی چھوڑا جو جیل میں نہیں ڈالا آپ نے؟ آپ کی تسلی نہیں ہوتی، آپ مذاق اڑاتے ہیں۔ خورشید شاہ پہ کون سا کیس؟ اس کو 1 سال ہو گیا، اس کو بھی۔ یہ کوئی مطلب کا طریقہ ہوتا ہے؟ اور پھر یہ ہے، یا تو آپ نے ملک کو سنبھالا ہوا ہوتا نا، ملک کے حالات جو ہیں وہ ساری دنیا کے، نہ امن ہے، نہ سکون ہے، نہ چارہ غم ہے، تمہاری بزم طرف کا عجیب عالم ہے، اور وہ تمہاری بزم طرف کا عجیب عالم ہے، اور وہ سرزمین جسے رشک خلد کہتے تھے، خطا معاف دہکتا ہوا جہنم ہے۔ یہ حالت آپ نے ملک کی کر دی، آپ باتیں کر۔ آج کراچی ڈوبا ہوا ہے، 14 سیٹیں دیں، بڑی باتیں کرتے ہیں۔ 22 صوبائی اسمبلی کی، کوئی نظر آیا آپ کو کہ پانی میں؟ اور ڈرامے بازی کرنے کے لیے یہ ہمارے عارف الوی صاحب بھی، صدر بھی وہیں گئے، گورنر بھی وہیں گئے، بیان دینے۔ ایسے ہی ڈرامہ بازی جب اپوزیشن میں تھے تو کشتی 1 فٹ پانی میں لے کے پھر رہے، اب لوگ 4تھی منزل سے چھلانگے لگا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساری حکومت وہاں پہ کھڑی ہوتی، کر کچھ نہیں سکتا۔ لوگ کیوں نواز شریف کو یاد نہ کریں، شہباز شریف کو یاد نہ کریں؟ ذرا سی تکلیف آتی تھی وہ جا کے کھڑے تو ہو جاتے تھے، اور یہ سیاسی لیڈر کا حق ہے، کسی پہ احسان نہیں ہے۔ آپ تو عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھتے، تو کراچی کے بیچارے جو ڈوبے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے کیسے اٹھیں؟ پہلے عید کی نماز پڑھنے کے لیے تو اٹھ لیں آپ۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی ڈوب چکا ہے، کراچی کے لوگ پریشان ہیں، کراچی کو داد رسی کی ضرورت ہے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی فرمایا تھا، مجھے خوشی ہوئی کہ تمام صوبوں کو وہاں پہ، میں کہتا ہوں تمام صوبوں کو چھوڑے، پہلے فیڈرل گورنمنٹ کی بات کریں، ان کے اپنے لوگ کیا کر رہے؟ کیوں نہیں پوچھتے آپ ان 14 ایم این اے سے جو کراچی سے الیکٹ ہوئے اور 22 ایم پی ایس سے کہ وہ کر کیا رہے ہیں؟ کیوں نہیں ہے وہ فیلڈ میں جا کے کم از کم اظہار یکجہتی کریں؟ آپ کے پاس فنڈز ہیں،
آپ لوگوں کو کھانے پہنچائیں، بہت سارے کام کر سکتے ہیں. کوئی کسی کا وانی thank بارش you, نہیں ہے، مشاہد صاحب. گھروں میں پانی گھس چکا ہے. Thank you, مشاہد صاحب. میں ختم کر رہا ہوں. مشاہد صاحب پلیز باقیوں کو بھی آپ موقع دیں. مشاہد صاحب تھینک یو. میں 1 یا 1.5 منٹ اور بس. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ سیلاب آتے رہتے ہیں. وہ 1976 یا 77 میں سیلاب آیا تھا تو مجیب الرحمان شامی صاحب نے ان کا رسالہ تھا لیل و نہار، اس کے ٹائٹل پیج پہ ایک شعر لکھا تھا کہ انسان کی آنکھ خشک تھی انسان کے ظلم پر، اب جو پہاڑ روئے تو سیلاب آ گیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے اور کیا ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. جناب چیئرمین، آپ نے 75% بات کی، 25% آپ لحاظ کر گئے کراچی کے حوالے سے. ان کو جھنجھوڑیں، ان کو کہیں جاؤ وہاں پہ. خواب استراحت کے مزے بہت لے لیے ہیں. این ڈی ایم میں اصل میں آلریڈی وہاں پہ کام کر رہے تھے، تو اس لیے میں نے کہا باقی صوبے بھی اپنے صوبے کے ساتھ کھڑے ہیں مشکل وقت میں. یہ حالانکہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ نے پھر بھی توجہ دلائی ہے، اچھا کہا. اور میں حاصل بزنجوں کی آخری بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا. اس دن تقریر تو میں نے کر لی تھی. حاصل بزنجو جو ہے نا، اس کا نام ہے حاصل. مکان نہیں تھا، انہوں نے بتایا. یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کو یہ بے نیاز بھی ہوتے ہیں، یہ خالی بڑے نہیں ہوتے. مکان تھا یا نہیں تھا اس کی بلا سے، لیکن وہ چلا گیا، حاصل چلا گیا، لیکن اس کا محصول جاری رہے گا. لوگ اس سے روشنی لیتے رہیں گے. وہ محصول چنگی ہوتی ہے نا، جب کبھی کسی کو ضرورت پڑے گی تو محصول لے لے گا اس کی زندگی پہ، یعنی کہ نظر ڈال کے. اور آخری بات یہ ہے کہ حاصل بزنجو وہ شخصیت تھی، جب ملا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو یا وہ غصے میں ہو. اور جس وقت وہ سگریٹ بھی پیتا تھا، کہتا تھا مجھے، اور ٹی وی پہ بیٹھ کے اس نے کہہ دیا کہ جی میں نے تو اب مر جانا کچھ عرصے بعد، اور بڑے آرام سے. لیکن وہ گیا مسکراتا ہوا ہے اس دنیا سے. وہ ہے نا کہ مرتے مرتے بھی خشک ہونٹوں پر خندۂ جاں فضا ہی مچلا ہے، اور زہر کے گھونٹ ہم نے پی پی کر اکثر آب حیات اگلا ہے. سینیٹر مشاہد حسین